Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good. Now it's time to study Urdu and our today's topic is ہمارے آج کا سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق پڑھیں گے اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ہم اپنا ورک بک کا پیج نمبر 15 کریں گے. اس کے مشکل الفاظ اور الفاظ معنی. اوکے بیٹا، بیفور اسٹارٹنگ آور لیسن، ہمارا آج کا مورل لیسن ہے، اخلاقی سبق ہے، کیپ یور انوائرمنٹ کلین. کیپ یور انوائرمنٹ کلین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گھر سے باہر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ اس کو ڈسٹ بنس میں، کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے، جیسے کہ اس پکچر میں بچے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صرف اپنا گھر صاف نہیں رکھنا ہوتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے. اوکے بیٹا. اوکے بیٹا، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. میں نے آپ کو بتایا ہمارے سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کہیں سے سنا جائے، بولا جائے یا کہیں لکھا ہوا دیکھو تو آپ نے ان پر درود پڑھنا ہے. اور وہ درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے بیٹا، ہم اس سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے والد، ان کی والدہ کا نام پڑھیں گے، اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے، کس مبارک مہینے میں پیدا ہوئے تھے اور کس شہر میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کے والد کا، والدہ کا کیا نام تھا، آپ کس شہر میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس کی پڑھائی کو سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے. ہمارے پاس یونٹ 4 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم نے نعت کا سبق پڑھا تھا تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا تھا، نیکی کا راستہ دکھایا تھا، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سبق میں ہم اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. آل آف یو پٹ یور فنگرز. آپ اپنی فنگرز رکھنی ہے. جیسے جیسے میں ریڈ کر رہی ہوں آپ میرے ساتھ پڑھو گے. ٹھیک ہے. علی روزانہ. علی روزانہ. اب روزانہ کا مطلب ہوتا ہے ہر روز. علی روزانہ اپنی دادی اماں کے ساتھ، علی روزانہ اپنی دادی اماں کے ساتھ صبح سویرے. صبح سویرے ہوتا ہے جب ہم فجر کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں صبح سویرے. صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو ہر طرف تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں صبح سویرے کا وقت. اور جو علی ہے وہ ایک بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر روز اپنی دادی اماں کے ساتھ صبح سویرے اٹھتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اور فجر کی نماز اپنی دادی اماں کے ساتھ وہ پڑھتا ہے. دادی اماں ڈھیر ساری دعائیں پڑھ کر، اب جب وہ علی دادی اماں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو دادی اماں بہت خوش ہوتی ہیں اس سے، اور وہ ڈھیر ساری، بہت ساری دعائیں پڑھ کر، دعائیں پڑھتی ہیں، وہ علی پر دم کرتی ہیں. اب وہ علی پر پھونکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی دادو، آپ کی ماما، آپ کے گھر میں جو بھی بڑے ہیں وہ بھی نماز پڑھ کر آپ پر دم کرتے ہوں گے نا. ہم دم کرتے ہیں کہ آپ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں رہو. ٹھیک ہے. تو علی جو بچہ ہے وہ اپنی دادی اماں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دادی اماں اس کو بہت ساری دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھو. دادی اماں روزانہ علی کو، روزانہ ہر روز، اب جب وہ دادی اماں کیا کرتی ہیں کہ وہ روزانہ علی کو اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں. دادی اماں علی کو روزانہ بہت سی اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں.
علی ان کی گود میں سر رکھ کر، اور جو علی ہے وہ دادی اماں کی گود میں سر رکھتا ہے اور بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ دادی اماں کی باتوں کو غور سے سنتا ہے کیونکہ دادی اماں اسے بہت سی اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ علی کے اسکول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک، اب علی کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟ علی کے اسکول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، بہترین زندگی، بہت اچھی زندگی کے بارے میں تقریری مقابلہ تے کاف تک رے یہ ری رے چھوٹی یہ ری۔ تقریری مقابلہ بیٹے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تقریری مقابلہ ہم کہتے ہیں اسپیچ کمپٹیشن کو، جس میں جو کہ اسکولوں میں ہوتا ہے اور ہمارے اسکول میں بھی ہوگا، جس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے اور اس پر ہم ایک چھوٹا سا پیراگراف ہوتا ہے اور وہ آپ اسٹیج پر جا کر بولتے ہو، سب بچے بولتے ہیں، پھر پرائز بھی ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقریری مقابلہ، اسپیچ کمپٹیشن۔ تو علی کے اسکول میں بھی ایک تقریری مقابلہ ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس تقریری مقابلے کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، کہ اس میں بتانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تقریری مقابلہ کمپٹیشن۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پرائز بھی ملتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو آتا ہے تو اسے پرائز ملتے ہیں، تو اسی لیے یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ منعقد کیا جا رہا تھا، منعقد میم نون عین کاف دال منعقد، یعنی علی کے اسکول میں تقریری مقابلہ ہونا تھا اور علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں بتانا تھا، ٹھیک ہے۔ علی نے دادی سے کہا کہ وہ اسے، اب علی نے اپنی دادی سے کہا ہے کہ وہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اخلاق کے بارے میں بتائیں، کہ اب علی، کیونکہ علی کے تقریر کا عنوان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی لیے اس نے اپنی دادی سے کہا کہ وہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ اخلاق ہوتا ہے کہ وہ کس طرح دوسروں سے پیش آتے تھے، وہ کس طرح ان کا سلوک ہوتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، وہ چھوٹوں سے کیسے کیا کرتے تھے، ان کو بڑوں کی عزت کرتے تھے، چھوٹوں سے محبت کرتے تھے، یہ سب باتیں علی نے دادی سے کہا کہ وہ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بیٹے یہاں ڈیٹ لگا لینی ہے، آج جو ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، ہماری ریڈنگ یہیں تک ہے، اخلاق کے بارے میں بتائیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ اس کی دادی نے، علی کی دادی نے علی کو کیا کیا بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو باقی ہم کل پڑھیں گے، اب ہم اپنے ورک بک کا پیج دیکھتے ہیں۔ اوکے بیٹا، یہ آپ کا ورک بک پیج نمبر 15 ہے، جسے آج ہم نے کرنا ہے۔ پہلے اس میں الفاظ حروف ہیں، مشکل الفاظ ہیں۔ پہلا ہے ڈھیر، مقابلہ، پیدائش پیدا ہونا، شفقت، پاکیزگی، ہاتھوں، اخلاق، یہ سب ورڈز ابھی میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی کہ آپ نے ان کو کیسے اپنی ورک بک میں رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد الفاظ معنی ہم نے کرنے ہیں۔ اوکے، یہ ہمارے پاس الفاظ حروف آ گئے جنہیں ابھی ہم رائٹ کریں گے۔ پیدائش کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، شفقت محبت، پاکیزگی پاک صاف، اور اخلاق کا میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم یہ لکھیں گے اور پھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد معنی ہے ہمارے پاس ڈھیر، بہت، ڈھیر ساری دعائیں، بہت زیادہ دعائیں۔ شفقت محبت، شفقت کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی سے محبت سے پیش آنا۔ رحم دلی نرم دلی، رحم دلی نرم دلی۔ اعلیٰ اچھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ہمارے پاس الفاظ معنی ہیں، اور آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ورک بک پیج نمبر 15 اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ورک بک پیج نمبر 15 پہ مشکل الفاظ کیسے کرنے ہیں اور الفاظ معنی کیسے رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان الفاظ کے کیسے رائٹ کریں گے ورک بک پیج نمبر 15 پر۔ فرسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے ڈھیر، اور اس کو ہم نے حروف کیسے بنانے ہیں؟ سب سے پہلے دال، دو چشمی ہے،
یہ کی چھوٹی شکل اور پھر رے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو مکمل کر کے ہم کیسے لکھیں گے؟ دال ہے یہ رے ٹھیر. ٹھیک ہے. لائک دس. نمبر 2 مقابلہ. سب سے پہلے آ جائے گی میم کی چھوٹی شکل، کاف کی چھوٹی شکل، الف، بے کی چھوٹی شکل، لام کی چھوٹی شکل اور لاسٹ پر ہے. ٹھیک ہے. اور اسے مکمل کیسے کر کے لکھیں گے؟ میم کاف الف کا مقابلہ مقابلہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے پیدائش. پیدائش کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے. ہم اس میں پڑھیں گے پے کی چھوٹی شکل سب سے پہلے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گی یہ کی چھوٹی شکل، دال، الف، حمزہ، شین. ٹھیک ہے. پیدائش. اور یہاں اس کو مکمل کر کے کیسے لکھنا ہے؟ پے یہ پے دال الف تا پیدا، حمزہ شین پیدائش. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس 3 ورڈز ہو گئے. اس کے بعد ہے شفقت. شفقت کا مطلب ہوتا ہے محبت. شفقت، محبت. اور ہم اس کے حروف کیسے بنائیں گے؟ شین کی چھوٹی شکل، اس کے بعد فے کی چھوٹی شکل، نیکسٹ از کاف کی چھوٹی شکل اینڈ لاسٹ از تے. اور اس کو ہم مکمل کیسے لکھیں گے؟ شین کے 3 شوشے 1 2 3 فے کاف اور ساتھ آپ نے جوائن کر دینا ہے تے کو. ٹھیک ہے. شفقت. اور شفقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. نیکسٹ از پاکیزگی. پاکیزگی. سب سے پہلے آ جائے گی پے کی چھوٹی شکل، الف، کاف کی چھوٹی شکل، یہ کی چھوٹی شکل، زے کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی، گاف کی چھوٹی شکل، لاسٹ میں چھوٹی یہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک لفظ کا آخری حرف ہمیشہ پورا لکھتے ہیں. اب ہم اسے مکمل کر کے لکھیں گے. پے الف پا، کاف یہ، زے، گاف چھوٹی یہ گی. تو کش آ گئے گاف کے پاکیزگی. اوکے بیٹا. نیکسٹ از ہاتھوں. ہاتھوں. اے کی چھوٹی شکل، الف، تھے، واؤ، نون غنہ. اس کو مکمل کر کے آپ لکھو گے ہے الف ہا، تھے واؤ تھو، نون غنہ ہاتھوں. ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ از اخلاق. الف، خے، لام کی چھوٹی شکل، الف، کاف. اسے مکمل کر کے ہم لکھیں گے الف، خے، لام الف لا، کاف، اخلاق. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہو گئے مشکل الفاظ. اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی. اوکے بیٹا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان الفاظ کے معنی کیسے لکھنے ہیں. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ڈھیر. اور ڈھیر کا معنی ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا، بہت. کیسے لکھیں گے؟ بے ہے، ہوک والی آ جائے گی، بے ہیتے بہت. ڈھیر بہت. شفقت محبت. شفقت
محبت، میم کی چھوٹی شکر ساتھ ہے کو جوائن کیا، بیتے بت، محبت، شفقت، محبت، شفقت، محبت، رحم دلی، نرم دلی، نون رے میم، نرم like this، دلی، دال لام چھوٹی یہ لی، نرم دلی، ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ از اعلیٰ، اعلیٰ اچھے، اعلیٰ اچھے، الف چھ بڑیے اچھے، اعلیٰ اچھے. اوکے بیٹا آپ نے اب ان کو اچھے سے رائٹ کرنا ہے اور پھر ان کو پریپیئر بھی کرنا ہے. اوکے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.